اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوابات قبر میں ناکامی کے اسعار۔ خدا نخواستہ ذہن ضائع کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، غیبت کرتے رہے، حرام روزی کماتے رہے، فلمیں ڈرانے دیکھتے دکھاتے اور گانے باجے سننے سناتے رہے، مسلمانوں کا دل دکھاتے رہے۔ اگر رب عز و جل ناراض ہو گیا اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روٹ گئے، اگر گناہوں کی نحوست کے باعث معاذ اللہ عز و جل ایمان برباد ہو گیا، تو پھر ہر سوال پر منہ سے یہی نکلے گا، ہائے لا ادری، ہائے ہائے، جب سے آنکھ کھلی ٹی وی پر نظر تھی، جب سے کانوں نے سنا تو فلمی گانے ہی سنے، مجھے کیا معلوم خدا عز و جل کیا ہے، مجھے کیا پتہ دین کیا ہے۔ میں نے تو دنیا میں اپنی آمد کا مستفید صرف اسی کو سمجھا تھا کہ بس جیسے بن پڑے مال کماؤ اور بیوی بچوں کو نبھاؤ۔ اگر کبھی کسی نے میری آخرت کے بہتری کی خاطر مجھے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت یا مدنی قافلے میں سفر کی دعوت بھی دی تو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ سارا دن کام کر کے تھک جاتا ہوں، وقت ہی نہیں ملتا۔ اسلامی بھائیوں، جیتے جی تو یہ جواب چلتا رہے گا، کاروبار چمکتا رہے گا اور بینک بیلنس بڑھتا رہے گا، لیکن یاد رکھیے سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے۔ ہر حال جس کا ایمان برباد ہو چکا تھا اس سے آخری سوال کر لینے کے بعد جنت کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جواب دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ جنت کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے حسرت ہوگی، جہنم کی طرف دروازے سے اس کو گرمی اور لپٹ پہنچیں گی، اسے آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھایا جائے گا، اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اسے ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر مستقل ہو کر کتا یا بھیڑیا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے۔ آج محمد کا بھی ڈنک سہا جاتا نہیں، قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے سہے گا بھائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دولت دنیا کو اپنا سب کچھ نہ سمجھ بیٹھنا دانشمندی نہیں، یہ یاد الہی سے غفلت کا باعث نہیں بننی چاہیے۔ اللہ عز و جل ایمان والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ یہ نہ کہنا کہ کوئی سمجھانے والا نہیں ملا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رزق حلال کی طلب میں ہرگز ایسی مصروفیت مت رکھیں جو نمازوں سے غافل کر دیں۔ اگر خدا نخواستہ حرام روزی اور سعودی کا کاروبار کا سلسلہ ہو تو اسے چھوڑ دیجیے، رشوت کے لین دین ترک کر دیجیے۔ دیکھیں مرنے کے بعد یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ملا تھا۔ طرح طرح کے گناہوں میں رچے بسے رہنے والوں کو ڈر جانا چاہیے کہ اگر گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو گیا تو کیا بنے گا۔ اللہ عز و جل پارہ 24 سورۃ الزمر آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَنِیبُوا إِلیٰ رَبِّکُمْ وَأَسْلِمُوا لَہُ مِن قَبْلِ
یاتکم العذاب ثم لا تنصرون، اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو۔ یا الہی میرا ایمان سلامت رکھنا، دونوں عالم میں خدا سایہ رحمت رکھنا۔ جزاک اللہ خیر۔